وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے نکلے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں میں صبح سویرے اٹھنے کی عادت ہو۔ یہ فوج وغیرہ اس اعتبار سے بہت اچھا طبقہ ہے، ان کے اندر ایک کلاس ہوتی ہے، اس کو رنگوٹ کہتے ہیں۔ صبح 4 بجے اٹھاتے ہیں، جس وقت حافظ صاحب بچوں کو حفظ کے لیے اٹھاتے ہیں 4 بجے، اور 2 گھنٹے دوڑانے کے بعد وقت فجر داخل ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے دوڑو، دوڑ سیکھو، اور ادھر نیوی والوں کو اتارتے ہیں اور ہوتے دلواتے ہیں، واقعی ماڑی جا کے دو پتہ نیوی والے، اور ایئر فورس والوں کو اڑتے ہوئے جہاز سے نیچے گراتے ہیں کہ نیچے کودو، دشمن سے بچنے کے لیے آپ پیراشوٹ سے کیسے جائیں گے؟ مشرف بھی کہتا تھا کہ میں 6 دفعہ اڑتے ہوئے جہاز سے چھلانگ ماری جاتا تو جان چھوٹتی، بچ گیا ہے۔ کبھی کہتا تھا میں نے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اعمال تمہارے نہایت افسوسناک تھے، اس کی وجہ سے آج محصور بیٹھے ہو، اور وہ نہتے اور معصوم طالبات اور طالب علموں کی آہوں نے آپ کو گھیر لیا۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جوڑ یہ جیسے کری غریب ہے، او کرد گل اکڑت سیمد گلزار شی، او از غی مکر پخپو کے بد خال شی، نتا چه بل پغشولی پدی پوشا، چه داغ شبه همستا پلور گزار شی، نو کوئی مکن دبل سری دلار کے، او چرکستا دب کوئی پغاڑ لار شی۔ لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو سویرے لے کر احد میدان میں پہنچے، اور جہاں جہاں مناسب سمجھتے تھے وہاں آپ نے صحابہ کرام کو بٹھایا۔ کمانڈر ان چیف کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگی نقشہ سیٹ کرے۔ یاد رکھنا، بنگلہ دیش میں جنگی نقشہ سیٹ نہیں ہوا، کیونکہ وہ مشہوری زمانہ ناکارہ عورت وہ یحییٰ خان کے ساتھ 13 دن کمرے میں تھی۔ آئی سوال، یحییٰ خان اس سے سیر نہیں ہو رہا تھا، اور کمانڈر ان چیف جنرل نیازی بار بار پوچھتا تھا کہ کیا کروں، ہدایت نہیں مل رہی۔ نتیجہ یہ کہ 90,000 فوج ہندوؤں کے سامنے سرنڈر ہو گئی اور سلوٹ کر گئی، اور تاریخ اسلام کا نقش مٹ گیا۔ لوگ پوچھتے بھی ہے کہ حدیث میں تو ہے کہ 12,000 مجاہد، تو میں کہتا ہوں مسلمان ہونا ضروری ہے نا۔ جنرل نیازی جب وہاں سے نکلا تو جمعیت پاکستان میں شامل ہوا، پتہ تو چل گیا کہ کس عقیدے کا تھا۔ اور ٹکا خان اور دوسرے جو زمانے کے لوگ تھے، خود یحییٰ خان رافضی کا ایمان شرط ہے اس کے لیے، اور شہاب الدین غوری جب پرتوی راج کے مقابلے میں ہندوستان میں شکست کھا گیا اور بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگ رہا تھا، پشاور سے اوپر جنگل میں مغرب کی اذان سنی، فوج سے کہا اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک جنگل میں جا کے دیکھا ایک بزرگ قلندر مغرب کی اذان دے کے ادھر ادھر دیکھ رہا، ان کو دیکھ کے کہا آئے نماز پڑھے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ان کو کہا کہ میں نے ابھی مغرب سے پہلے شکار کیا ہے پرندوں کا، بالکل تیار ہے، آگ بھی تیار ہے، سیکتا ہوں اور آپ سفر پر ایک کھا کے جائیں۔ ملنگ بادشاہ شکار کا گوشت بھی سیک رہا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہتے ہیں میرا نام شہاب الدین ہے، میں غورستان سے آیا ہوں، اس زمانے مستقل حکومت تھی۔ کیوں؟
کہا میں نے خواب دیکھا تھا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے پرتوراج کو مارنے گیا تھا، پھر کہا شکست ہو گئی۔ کہا پھر 3 سال بعد آؤں گا اور 12,000 فوج لے کے۔ یہ کیوں؟ کہ حدیث میں ہے کہ 12,000 اسلامی فوج ہو انہیں شکست نہیں ہوگی، ترمذی شریف کتاب الجہاد۔ ملنگ بادشاہ نے شکار کا گوشت کھلایا اور دعا کی کہ یا اللہ اس مسافر بادشاہ کو اور مجاہد بادشاہ کو کفر کے مقابلے میں فتوحات دے، خدا اس کے عزائم پختہ رکھے۔ 3 سال بعد شہاب الدین دوبارہ ہندوستان آیا 12,000 فوج لے کے، اور نرائن کے میدان میں گمسان کی لڑائی ہوئی اور پرتوی راجہ زندہ پکڑا گیا اور اسلامی فوج کو فتوحات نصیب ہوئی، اور پرتوی راج ہندو بادشاہ مہاراجہ اس کے افواج بھاگ گئے۔ شہاب الدین نے کہا کوئی جماعت کی جگہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہاں اندر ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے، اس میں ایک ملنگ بادشاہ ٹھہرا ہوا ہے، اذانیں دے رہا ہے اور جماعتیں کر رہا ہے۔ مورخین لکھتے عصر کا وقت تھا، بادشاہ بماں کمانڈر ہو کے مسلح اس طرف آیا، ملنگ بادشاہ آگے ہو گیا، بادشاہ کو کہا تکبیر پڑھو۔ تکبیر پڑھنے کے بعد جب نماز ختم ہوئی ملنگ بادشاہ مڑ گیا تو شہاب الدین کو فتوحات کی مبارکباد دی۔ شہاب الدین نے جو غور سے دیکھا تو ملنگ بادشاہ کے کپڑوں پر بھی خون کے قطرے، اندازہ ہوا کہ بالفعل جہاد میں شریک، بالفعل جہاد کر، صرف اذانیں اور نمازیں نہیں ہے، بالفعل مجاہد ہے۔ بادشاہ نے جو مزید غور کیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا یہ تو وہی ملنگ بادشاہ ہے جس نے یہاں سے بھاگتے ہوئے پشاور سے اوپر جنگل میں شکار کھلایا تھا اور دعائیں دی تھی۔ شہاب الدین اور سخت متاثر ہوا، یہ آدمی تو غیر معمولی باکمال ہے۔ پوچھا حضرت کا نام کیا ہے؟ کہا مجھے معین الدین چشتی کہتے ہیں۔ اب جو بادشاہ نے مزید غور کیا تو یہی وہ بزرگ تھے جو خواب میں ظاہر ہوئے تھے، اے شہاب الدین غوری شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن و ای ظالم مردود خدا برگشت راہ پرتوی راج را زندہ بگیر خداوند تعالی سلطانی ہند داتو عنایت فرمودہ۔ یہ وہی بزرگ خواب میں ہاتھ دھرا۔ شہاب الدین نے کہا دہلی کا پایا تخت کیسے چلے گا؟ میں تو واپس جاؤں گا، دہلی کا پایا تخت کیسے سنبھلے گا؟ ملنگ بادشاہ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین ایبک، اس کو دہلی کا بادشاہ بناؤ، کبھی بھی جو ہے نا اینٹ ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ قطب الدین ایبک کے 48 سال کیسے گزرے، کیسے سکون و آرام۔ شہاب الدین نے سر آنکھوں پر ابھی سے دہلی کا تاج اس کے سر پہ رکھتا ہوں۔ یہ پیر تھے، یہ ان کے جذبے تھے، یہ پیر تھے اور یہ مجاہدانہ کارنامے تھے، آج بھی دنیا میں ان کے دمدمے اور زمزمے چل رہے۔ الحمدللہ سلطان الہند اور ولی الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو حضرت نے احد پہاڑ کے آس پاس مجاہدین بٹھائے، انہیں اندازہ تھا کہ مشرکین یہی سے آئے گی، اور ایک جتھا صحابہ کا عبداللہ ابن جبیر کی نگرانی میں اس درے میں بٹھایا جن سے آنے کا زیادہ خوف تھا کہ یہاں سے مشرک آ جائے، اور انہیں تاکید کی، بخاری میں موجود ہے غزوہ احد میں
کہ ہمیں فتح ہو یا شکست تم جگہ نہ چھوڑ. اگر تم نے ہمیں دیکھا کہ ہم فتیاب ہوئے تب بھی بغیر اجازت کے نہ اٹھنا، اور اگر تم نے دیکھا کہ ہمیں شکست ہوئی تب بھی تم یہی بیٹھے رہے. درمیان میں ایسے اللہ نے فتوحات دیے اور صحابہ غنائم جمع کرنے لگے. عبداللہ ابن جبیر کے ساتھیوں نے کہا کہ بس اب تو جنگ ختم، مشرکین چلے. شاید صحابہ ہمیں بلانا بھول گئے، چلو ان کی مدد کرتے ہیں. اور اس کو دیکھ کر خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، وہ کفار کا ایک جتھا لے کے حملہ آور ہوا اور وہ حاصل فتح کچھ دیر کے لیے شکست میں بدل گیا اور وہ دردناک منظر پیش آیا. لیکن آج کے علمی اور سائنسی دور میں بھی اس وقت کے پوری پرتکلف دنیا کا تعلیم یافتہ کمانڈر ان چیف جب حج یا عمرے کے حزم سے احد پہاڑ جاتا ہے اور وہ نقشے کو دیکھتا ہے تو ان کے چہرے پر آنسو کی لڑی پڑتی، اس کی تمام صلاحیتیں جواب دے دیتی ہے. اور وہ اس اقرار کیے بغیر نہیں رہتا کہ اس دور میں بھی اس سے زیادہ بہترین جنگی نقشہ نہیں بنایا جا سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احد کے موقع پر جنگی نقشہ بنایا. اللہ اس لیے کہتے یاد کرنے کا ہے وہ صبح سویرے جب آپ اپنے اہل و عیال سے چلے گئے، مسلمانوں کو مورچوں میں بٹھا رہے تھے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والے، جو دعائیں آپ کر رہے تھے اللہ سن رہے تھے، جو آپ کی حالت تھی اللہ دیکھ رہے تھے.